اس وقت اگر کشمیری احتجاج پر ہیں تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں جو باضابطہ طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر حکومت نیگوشیٹ نہ کرے۔ تقریروں میں وہ نوجوان ہیں، اگر کسی نے کوئی حد سے آگے بڑھ کر بات کی ہے یا پاکستان کے خلاف کوئی الفاظ تعبیر ہوئے ہیں تو اس کے حق میں بھی باتیں ہوئی ہیں، اسی اجتماع میں ہوئی ہیں، انہی کے مقررین نے پاکستان کے حق میں باتیں کی ہیں۔ اور آج وہ باقاعدہ ایک خط مجھے بھیج رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کی توجہ چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے مخاطب ہوں، رولز کے مطابق اسپیکر سے ہی مخاطب ہونا پڑتا ہے، اور اگر اسپیکر جو ہے وہ چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر تو پھر کیا جی، کشمیریوں کی جو اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر مجھے یہ خط بھیجا ہے اپنی قیادت کے دستخطوں کے ساتھ، اور جس میں انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے مجھے کہا ہے۔ یقیناً یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا، نہ میرے بس کی بات ہے، لیکن میں نے اس کا مثبت جواب دیا ان کو، اور کل 23 تاریخ تھی، یہ آخری تاریخ تھی، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا اور اگلا پروگرام دینا تھا، لیکن انہوں نے نہیں دیا، اور ابھی ان کے درمیان بھی شاید مشاورت چل رہی ہو، وہ کوئی جواب تیار کر رہے ہوں میرے جو ان کو پیغام ملا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن حکومت ہوا کرتی ہے، اگر حکومت کا رد عمل مقررین، نوجوانوں کی تقریروں اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر حکومت کا رد عمل جذباتی ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کا مقام نہیں ہوا کرتا۔ جناب اسپیکر، اچھا ہوا کہ اس وقت جناب وزیر اعظم بھی تشریف لے آئے ہیں، ہاؤس میں موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی موجود ہے، اور ان کی موجودگی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اس وقت احتجاج پر بیٹھے ہوئے عوام کا ایک بڑا ہجوم ہے، ایسا نہیں کہ بالکل وہاں پر کوئی پبلک نہیں ہے، ان کے ساتھ لوگ بڑی تعداد میں راولاکوٹ میں موجود ہیں، اور ان کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا باضابطہ طور پر میرے پاس خط آیا، اور میں نے اس کے جواب میں ایک بیان ریکارڈ کیا جو ان کو بھیجا، اس کو پبلش کیا میں نے، کہ میں اس میں جو کردار میرا ادا ہو سکتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور حکومت کے آفس کو بھی میں نے آگاہ کیا ہے۔ ابھی تک نہ حکومت کی طرف سے مجھے کوئی جواب ملا ہے اور نہ ہی ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے، سوائے اس کے کہ کل 23 تاریخ تھی اور کل انہوں نے اگلا پروگرام دینا تھا، لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا، جو انہوں نے نہیں کیا، اور اس وقت انہوں نے کسی قسم کے اگلے قدم کا اعلان نہیں کیا ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک مثبت رد عمل عملی طور پر نظر آ رہا ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے جواب کو احترام دیا، اور انشاءاللہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی مثبت اور امید افزا گفتگو ہوتی ہے تو یہ مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے جائے گی۔ بات چیت ہونی چاہیے، چارٹر آف ڈیمانڈ پہ نظر رکھنی چاہیے، مقررین کی تقریروں کو بہانہ بنا کر طاقت کا استعمال یہ کبھی بھی حکومتوں کا رویہ نہیں ہوا کرتا۔ حکومتیں جو ہیں وہ ماں باپ کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب کشمیر کے اندر تشدد ہوگا، آپ بتائیں کہ 78 سال تک کشمیریوں کے کاز کی وکالت کرنا
اس کو آپ ایک لمحے میں دفن کر دیں گے، اور وہ انڈیا جو ہر فورم پر دفاعی پوزیشن میں ہوا کرتا تھا، آج وہ جارحانہ انداز اختیار کر چکا ہے۔ جب ہم ان کے خلاف قراردادیں پیش کرتے تھے بیلجیم میں، انسانی حقوق کے اداروں میں، اقوام متحدہ میں، آج وہ پاکستان کے خلاف قراردادیں لا رہا ہے۔ پوزیشن بالکل تبدیل کر دی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان ریاست کی طرف سے جو رد عمل گیا ہے اور جو ان کو لاشیں ملی ہیں، اور مزید بھی بالکل تیار کھڑے ہیں کہ کبھی کوئی حرکت ہو تو ہم ایک سخت اقدام کریں، اس سے مسئلہ کشمیر کی پوری نوعیت تبدیل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے موقف بالکل برعکس چلا گیا ہے، اور انڈیا کا موقف بھی برعکس چلا گیا ہے۔ ہم جہاں 78 سال تک کھڑے تھے، آج ہندوستان وہاں کھڑے ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور جہاں ہندوستان 78 سال تک کھڑا تھا، آج ہم پاکستان اسی مقام پر جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ ہمیں حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ہر چند کہ اگر اس میں قابل اعتراض مواد ہے، ہر چند کہ اس میں اگر کشمیر یا پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی مواد ہے، تب بھی وہ خواجہ آصف نہیں ہے یہاں پر، وہ یہاں پر وزیر دفاع ہیں، اور وزیر دفاع کی حیثیت سے ان کا رد عمل محتاط ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں جب لڑائی والا کام ہو تو آپ لوگ لڑائی والا کام خواجہ آصف کے حوالے کرتے ہیں، اور جب مفاہمت والا کام ہو تو وہ آپ پھر اسحاق ڈار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج ان کو لا تعلق کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اس کا تعلق صرف داخلہ پالیسی سے نہیں ہے، اس کے اثرات ہمارے خارجہ پالیسی پر پڑ رہے ہیں، اور پاکستان نے اس وقت جو ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور اس کے جو دنیا میں مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر ان کو ہمیں سمیٹنا چاہیے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرز عمل کو، اس کے مفادات کو سمیٹے، لیکن جہاں وہ باہر سے کما رہے ہیں، پاکستان کے اندر اس کو گنوا رہے ہیں۔ یہاں حکومت کی ان کامیابیوں کے عوام پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔